نکلے تیری تلاش میں۔ لاہور لاہور ہے۔ میں 1963 کے شروع میں لاہور آ گیا۔ میں نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میٹرک پاس کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی کی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ یہ تینوں قدیم تاریخی درسگاہیں ضلع کچہری کے بالکل قریب واقع ہیں۔ تقریباً 1.5 صدی پہلے برٹش راج میں انگریزوں نے قائم کی اور انہیں اعلیٰ تعلیمی روایات کے ساتھ پروان چڑھایا۔ ان میں پڑھانے والے اساتذہ خود بہترین تعلیم کے حامل ہوتے تھے اور پوری لگن اور جان فشانی کے ساتھ طالب علموں کو انفرادی توجہ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ اس معیار کی مزید درسگاہیں بنا دی جاتی تو آج پاکستان کی تاریخ اور جغرافیہ مختلف ہوتے۔ جب میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھ رہا تھا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر GN بٹ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسکول کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ اور ان کے اساتذہ کی پوری ٹیم کی مسلسل اور پہم محنت نے اسکول کو پورے پنجاب بھر میں شہرت کے بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ GN بٹ صاحب کی بہترین کاوش پر اسکول کے ایک بلاک کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ باقی بلاکس کے نام کچھ یوں تھے: اقبال بلاک، قائد اعظم بلاک اور ٹیپو بلاک، اور قرار واقعی وہ اس اعزاز کے حقدار تھے۔ میں نے مڈل اور میٹرک میں 80% نمبر لیے اور دونوں امتحانوں میں وظیفہ حاصل کیا۔ اسکول میں اردو میں بہترین مقرر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 2 سال JCC ایڈجوٹنٹ رہا۔ ہاسٹل میں ایک ڈارمیٹری کا پریفیکٹ رہا۔ انجمن اردو کا نائب صدر بھی منتخب ہوا۔ میرے ساتھ اس وقت اسکول ہاسٹل میں پروفیسر ڈاکٹر اسلم شیخ، میجر جنرل سلیم میلہ، لاہور ہائی کورٹ کے جج شیخ احمد فاروق، کمشنر اطہر سیال، مولانا طارق جمیل اور سلیم اظہر نگیانہ رہتے تھے، اور ڈے اسکالرز میں سے انکم ٹیکس کمشنر محمد اشرف، ڈاکٹر ظہیر الدین شیخ اور ڈاکٹر ناصر محمود شامل ہیں، جو سب میرے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں والد صاحب کے فرسٹ کزن ڈاکٹر سلطان احمد گمن PhD DSc بائیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے اور اپنے دور کے دنیا کے مانے ہوئے ریسرچ اسکالر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پروفیسر ایمریٹس بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف دوران ملازمت تحقیق کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی تحقیق کے ساتھ جڑے رہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ساری زندگی بشمول ہفتہ وار چھٹی، گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیاں، صبح سے لے کر رات دیر گئے تک اپنی تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ پودوں، جڑی بوٹیوں کے علاوہ فنگی آف پاکستان پر تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ریسرچ کے دوران فنگی اور پودوں کی بے انتہا نئی اقسام دریافت کی اور ان نئی فیملیز کا نام سلطانیسی رکھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکن گورنمنٹ نے PL 480 کے تحت خصوصی طور پر گرانٹ جاری کی تاکہ فنگی آف پاکستان پر تحقیق کر سکیں۔ اس گرانٹ سے تحقیق پر اٹھنے والے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا کچھ ریسرچ مٹیریل امریکہ کی یونیورسٹی آف ایگریکلچر میری لینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیا جاتا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انہوں نے تقریباً 18,000 ان آئیڈینٹیفائیڈ اسپیشیز ورثے میں چھوڑی۔
ڈاکٹر صاحب نے امریکہ جا کر بھی یونیورسٹی میں لیکچر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو پی ایچ ڈی اور ڈی ایس سی کی ڈگری پاکستان میں دی گئی۔ علاوہ ازیں انہیں اپنی گراں قدر تعلیمی تحقیق کی بدولت تمغہ قائد اعظم اور صدارتی میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے نام سے گورنمنٹ کالج لاہور میں ڈاکٹر سلطان احمد ہربیریم اور ڈاکٹر سلطان احمد چیئر قائم کیے گئے۔ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور کے روئنگ کلب کی ممبرشپ لے رکھی تھی۔ کالج کی کشتیاں دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہوتی تھیں۔ میں اور میرے کلاس فیلوز وسیم، شمون اور افریدی چھٹی والے دن 2 کشتیوں میں سوار ہو کر بارہ تک چلے جاتے اور کشتی رانی سے خوب لطف اندوز ہوتے۔ ان دنوں دریائے راوی سچ مچ کا دریا ہوتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی تیراکی نہیں آتی تھی، اور لائف جیکٹس کا تو ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہم کسی قسم کے ڈر اور خوف سے ناآشنا تھے۔ ہم بے دھڑک اور دھڑلے سے کشتی رانی کیا کرتے تھے۔ آج سوچتا ہوں کہ ہم نوجوانی میں کتنے احمق تھے، جو تفریح کے لیے زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے تھے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ میرے گھر والے ان دنوں سرگودا میں رہ رہے تھے۔ ہمارے اسکول میں چھٹیاں کر دی گئیں۔ میں سرگودا میں اپنے گھر چلا گیا۔ ہماری سرکاری رہائش پاکستان ایئر فورس کے ہوائی اڈے کے بالکل قریب واقع تھی۔ جیسے ہی سائرن بجتا، ہم لوگ کوٹھی کے صحن میں بنائے گئے بنکر میں گھس جاتے اور دعا کرتے کہ کوئی بم ہمارے سروں پر آ کر نہ گرے۔ اس دوران ہمیں اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کی مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور دن کے وقت ہمیں گھر کے صحن میں چلائی گئی گولیوں کے خول ملتے۔ میرے ایک چچا چک 106 شمالی میں رہتے تھے۔ ان کے گاؤں میں بھارتی طیاروں نے 2 بم گرائے تھے۔ ہم نے وہاں جا کر بموں سے پیدا کردہ گڑھے دیکھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بم ہوائی اڈے میں کھڑے پاک فضائیہ کے طیاروں پر پھینکے تھے، لیکن نشانہ خطا ہونے پر اس گاؤں پر گر گئے تھے۔ خدا خدا کر کے یہ جنگ 23 ستمبر 1965 کو اختتام کو پہنچی۔ اس دوران نور جہاں کے گائے ہوئے ملی نغموں نے پاکستانیوں میں خوب جوش اور ولولہ پیدا کیا، اور جب مائیں یہ گیت اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے تو لب دی پھریں بازار کڑے سنتی تھیں تو ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پنجابی ضرب المثل ہے کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ لاہور واقعی دل موہ لینے والا شہر ہے۔ میرے اسکول کے زمانے میں یہاں ڈبل ڈیکر بسیں پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر چلتی تھیں۔ ان میں سواری کرنا بذات خود ایک تفریح ہوتی تھی۔ میں اس میں سوار ہو کر سمن آباد اپنے تایا جی سردار علی کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہ سی آئی ڈی پولیس میں ڈی ایس پی تھے۔ انتہائی خوش مزاج اور ملن نثار انسان تھے۔ جب میں کبھی ان کے گھر چھٹی والے دن جاتا تو بہت خوش ہوتے۔ پھوپھی اقبال بیگم بھی ان کے ہمراہ رہتی تھیں۔ مجھے ان کے ہاں گھر کا ماحول میسر آ جاتا اور دل بہل جاتا۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا۔ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس دن میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ پاکستان کو تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 90,000 سے زیادہ پاکستانی جنگی قیدی بن گئے۔ اس جنگ میں میری چچا زاد بہن جو کہ میری سالی بھی ہیں، وہ بیوہ ہو گئیں۔ ان کے خاوند اعظم راجپوت نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کرنے پر
ستارہ جرت کا اعزاز حاصل کیا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انارکلی بازار کراس کر کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور پہنچ گیا۔ یہاں پورے 5 سال کا طویل عرصہ گزارا، لیکن یہ اتنی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آئے اور کب ڈاکٹر بھی بن گئے۔ اس زمانے میں پنجاب بھر میں مردوں کے صرف 2 ہی میڈیکل کالج تھے۔ دوسرا میڈیکل کالج نشتر میڈیکل کالج ملتان تھا، اور اس طرح ہر سال صرف 200 کے قریب ہی ڈاکٹر بنتے تھے۔ اس زمانے کے استاد بڑی ہی اعلیٰ روایات کے حامل تھے۔ ہر ایک استاد علم کا ایک چلتا پھرتا مینار ہی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ایک سرجری کے پروفیسر رشید صاحب وارڈ میں پوری ٹیکسٹ بک بیلے اینڈ لو سنا دیا کرتے تھے۔ بڑھاپے میں بھی برابر سرجری کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے سرجری کرتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں ہی اپنی جان دے دی۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ ہمارے میڈیسن کے پروفیسر ممتاز حسن میڈیکل وارڈ میں ڈیوڈسن میڈیکل ٹیکسٹ بک فنگر ٹپس پر سنا دیا کرتے تھے۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں کسی اور کو گولڈ میڈل لینے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ایسوسی ایٹ پروفیسر تھے، انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں پروفیسر نہیں بن جاؤں گا میں شادی نہیں کروں گا۔ بہرحال ان کا ایک بیٹا اسی میڈیکل کالج میں میرے بڑے بیٹے عمر کا کلاس فیلو رہا۔ ہمارے ایک پیتھالوجی کے پروفیسر زمانہ طالب علمی میں انگلینڈ گئے، وہاں انہوں نے ایک امتحان دیا۔ وہ اتنا مشکل پیپر تھا کہ گوروں کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا تو انتظامیہ نے سب کو 10 گریس نمبر دیے۔ ہمارے پروفیسر فاروقی صاحب کو جب یہ گریس مارکس ملے تو ان کے نمبر 100 میں سے 107 ہو گئے۔ ہمارے فزیالوجی کے پروفیسر عزیز صاحب بے ضرر سی جمائی لینے پر اسٹوڈنٹ کو کلاس سے نکال دیا کرتے تھے کہ سونا ہی ہے تو گھر جا کر سو جاؤ۔ ہمارے سرجری کے پروفیسر مسعود صاحب کے ساتھ انگلینڈ والوں نے عجیب حرکت کی۔ ان کا آدھا گردہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہاں کے سرجن نے بے خیالی میں یا مدہوشی کی حالت میں ان کا صحیح والا گردہ نکال باہر کیا۔ جب غلطی کا علم ہوا تو ناکارہ گردے میں سے بھی آدھا نکالنا پڑا۔ باقی ساری عمر پروفیسر صاحب نے آدھے گردے کے بل بوتے پر بسر کی۔ بس پانی کا گلاس ہر وقت ان کے سامنے پڑا ہوتا تھا۔ وہ خود ایک نہایت اعلیٰ پائے کے سرجن رہے، اور انہوں نے ساری عمر کسی کا صحیح عضو نکالنے کی ہمت نہیں کی۔ ہمارے سرجری کے ایگزامینر ایچ مرزا تھے۔ طالب علموں کے خیال میں ایچ ہڈ حرام کا مخفف تھا۔ فائنل امتحان میں مرزا صاحب طالب علموں کو کہتے کہ میں تم سے کیا پوچھوں کہ آپ لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں۔ اس وقت طالب علموں کو پتہ چلتا تھا کہ اصل ہڈ حرام کون ہے۔ ہمارے پرنسپل اختر خان صاحب میڈیسن کے فائنل کے امتحان میں ہنستے مسکراتے ہوئے آدھے طالب علموں کو فیل کر دیا کرتے تھے، حالانکہ طالب علم بڑی خوشی سے دوستوں کو بتا رہے ہوتے کہ خان صاحب بڑے مسکرا کر سوال کر رہے تھے اور میرے جواب سے بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ طالب علم ان کی مین میخ نکالنے پر بڑے جزبز ہوتے اور کہتے کہ خان صاحب تو موتر وچوں مچھلیاں پھڑ دین۔ وارڈ کی کلاس میں خان صاحب کی یہ کوشش ہوتی کہ ہر طالب علم فرداً بذات خود مریض کا معائنہ کرے اور پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کرے۔ وارڈ میں نہ جاننے والے طالب علموں کو وہ دور ہی سے پہچان لیتے اور بالآخر وہی خسارے میں رہتے اور فائنل کے امتحان میں فیل ہو جاتے۔ ہمارے ایک استاد پروفیسر خواجہ صادق صاحب سائیکل پر سوار ہو کر آتے تھے
اور ڈاکٹروں کو ورزش کرنے کے لیے عملی مثال پیش کرتے تھے۔ ہمارے کالج کے فارغ ہونے کے بعد وہ کالج کے پرنسپل بھی بنے۔ انہوں نے رفاع عامہ کے بے شمار کام کیے اور ایک خیراتی ہسپتال بھی چلاتے رہے۔ جب میں 4th ایئر میں تھا تو رحیم یار خاں میں زبردست سیلاب آیا۔ پروفیسر ممتاز حسن کی سربراہی میں طالب علموں کا ایک گروپ ایک چارٹر جہاز میں رحیم یار خاں بھیجا گیا۔ ہوائی جہاز کا یہ میرا پہلا سفر تھا۔ وہاں ایئرپورٹ پر ہماری ملاقات اس وقت کے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر سے ہوئی۔ انہوں نے ہمیں خوب محنت سے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کی تاکید کی۔ وہاں ہم 1 ہفتہ مریضوں کی خدمت میں مصروف رہے۔ ہماری کلاس میں امتیاز جگی بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ تھا، انتہائی ذہین اور ہر وقت پڑھتے رہنے والا۔ عام سے استادوں کا لیکچر سننے کی بجائے کلاس روم میں میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھتا رہتا، اور جن کا وہ لیکچر سن رہا ہوتا وہ اپنے لیکچر کے دوران اس کی طرف دیکھتے رہتے کہ کہیں ہمیں یہ ٹوک ہی نہ دے۔ بہت سارے استاد اس کی علمیت سے خائف لگتے تھے۔ بہرحال یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر وہ امریکہ میں ریسرچ سے وابستہ ہو گیا۔